اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا، نصیحت فرمائی کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا اور اس کی رات کے یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنائی۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری یعنی مدد کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا افطار کرائے، کیا ہے بھائی، جو شخص کسی روزے دار کا افطار کرائے اس کے لیے گناہوں سے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جو روزہ افطار کرائے گا اس کو بھی روزے دار کے جتنا ثواب ملے گا، مگر اس روزے دار کے ثواب میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ملے گا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کو تو اس کی وسعت نہیں یعنی قدرت نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ بھائی کتنا آسان کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کھجور تو ہر انسان کھلا سکتا ہے، ایک کھجور ہر انسان کھلا سکتا ہے روزے دار کو، کھجور بھی نہیں تو ایک گھونٹ پانی تو پلا سکتا ہے، ایک گھونٹ پانی یا لسی اس پر بھی اللہ تبارک مرحمت فرما دیتے ہیں۔ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلاموں و خادم کے بوجھ کو، حق تعالی شانہ مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزیں اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن میں تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن میں تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں ہیں کہ جنت کی طلب کرو، آگ سے پناہ مانگو۔ آگ سے پناہ مانگنے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ یہاں پر جہنم سے پناہ مانگنے کا۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالی شانہ قیامت کے دن میری حوض یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض دی جائے گی، حوض کوثر، اس کی حوض سے یعنی اس حوض سے ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔